بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ آپ کو کہا جاتا ہے، کوئی آپ کو اگر اللہ کا بندہ کہہ دیتا ہے کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کرتے رہیں، جب آپ اسے کہتے ہیں جی وہ ہمارے پہ جادو ہو گیا، ہمارے پہ جن آ گیا، کسی نے کچھ کر کرا دیا ہے، تو وہ میری طرح آپ سے بحث کرنے یا آپ کو سمجھانے کے چکر میں نہیں پڑتے، وہ آپ کہتے ہیں اچھا آپ نے سارا دن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ اب کہیں 2-4 مہینے 6 مہینے بعد اگر آپ کو خیال آتا ہے کہ میں اس کا ترجمہ پڑھوں، تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت ہے ہی نہیں ہے، اور وہی سب سے بڑا عظیم اور بزرگی والا ہے، تو آپ یہ سوچنے پہ کہیں کسی جگہ پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر جادو بھی ہوا ہے، جن بھی ہوا ہے، تو پھر اللہ تو سب سے تگڑا ہے، تو اللہ کے ہوتے ہوئے میرے پہ کیسے ہو گیا ہے؟ تو اگر آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے تو آپ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس سچویشن سے نکل جاتے ہیں، اگر آپ اللہ سے جا جڑتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جادو ہوا تھا، جادو 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 سارے کرتے ہیں، کیا کیا قرآن یہ بھی تو دیکھ لیں نا، ایک چھڑی ان کے پاس ہے اور یا 2 ٹانگیں ان کے پاس ہیں، وہ رسیاں ان کی طرف پھینکی گئی ہیں، اور اللہ کے الفاظ ہیں کہ موسیٰ کو خیال گزرا کہ یہ سانپ ہیں، تو آپ یوں سمجھ لیں ایلوژن کریٹ ہو گئی ان پہ، ان کے خیال میں یہ SMS ان کے دماغ میں ڈالا گیا کہ یہ سانپ ہیں۔ چلیں ایسے سمجھ لیں، اس SMS آ نہیں جاتے ہمارے فونوں میں، اب اس سے سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے، تو اس میں اچانک پتہ نہیں کہاں سے پورنو مووی آ جاتی ہے، کہیں سے گندا کوئی میسج آ جاتا ہے نا، چاہے آپ کا نمبر آپ حاجی بغلول بھی ہوں میری طرح، تو آ ہی جاتا ہے نا، تو انہیں لگا کہ یہ سانپ بھاگے دوڑے آ رہے ہیں، تو اب ایک نارمل آپ میرے جیسا انسان جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ یا تو ڈنڈے کے ساتھ سانپ مارے گا یا ٹانگوں کے ساتھ دوڑ لگائے گا، یہی تو اس کے پاس ہے نا، تو اس کی عقل، ظاہریت کی جو عقل سمجھ ہے وہ یہ کرے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ ڈنڈا بھی پھینک دے، یہ جو توکل ڈنڈے پہ بھی نہ ہو، اور کھڑا تو رہنا، نماز تو قائم رکھنی ہے، دوڑ تو لگانے کا اب ٹائم نہیں ہے۔ اب انہوں نے وہ ڈنڈا بھی پھینک دیا، جادوگروں کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے ڈنڈے میں پتہ نہیں ہے اس کے ڈنڈے سے کیا کر لے گا یہ ایک ڈنڈے سے، لیکن جب انہوں نے پورے کانفیڈنس سے وہ ڈنڈا ہی پھینک دیا ہے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تو انہی جادوگروں کا جو اپنی مائنڈ پار سے، میں بار بار کہوں گا مائنڈ پار، انسان اپنے آپ کو جانتا نہیں ہے کہ یہ کتنا طاقت رکھتا ہے، تو یہ جو اس کی مائنڈ پار ہے، اس کے ساتھ وہ رسیوں کو سانپ انہوں نے بنایا ہوا تھا، یا ان کی کنسنٹریشن پار سے، یا ان کے جادو سے، جیسے آپ جادو کہہ رہے ہیں، جادو سے، اللہ اس کو جادو کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہ ایک آسمانی علم تھا، جادو ایک آسمانی علم تھا، ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے وہ ڈنڈا ہی پھینک دیا ہے، تو وہ جتنے جادوگر ہیں ان کا دھیان ڈنڈے پہ ہو گیا ہے، یہ ڈنڈا کیا کرے گا، اور ان کا ڈنڈا ان رسیوں کو کھا گیا، ان سانپوں کو کھا گیا، وہ واپس رسیاں ہو گئیں، ٹھیک ہے، اور موسیٰ ویسے کے ویسے کھڑے۔ اب اس کو اس لیول پہ دیکھ لیں، پھر اس بات پہ بحثیں ہیں، سرکار دو عالم کے اوپر جادو ہوا تھا جی، ان پہ بھی ہو گیا تو جادو برحق ہے۔ پہلے تو اس لفظ کا مطلب مجھے سمجھا دیں برحق کا، علماء کرام سے پوچھیں نا اپنے، میں تو ایک عام آدمی ہوں، سچ کو کہتے ہیں وہ جھوٹ کا، اور برحق حق کی طرف سے ہے، ایسے ہی ہے، تو بالکل جادو آسمانی علم ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہاروت ماروت نے سکھایا تھا، لیکن آپ پہ چل گیا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے چل گیا ہے، تو اگر اللہ ہی جادوگروں کے ساتھ مل گیا تو آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں، پہلی بات۔ لیکن دوسری بات جو آپ لوگ کرتے ہیں سب، پرٹیکولرلی مسلمان حضرات، میرا اپنا غلط یا صحیح جو میری سمجھ ہے، میں تو بتایا نا میں ڈاکٹر ہوں،
میں عالم نہیں ہوں، نہ کوئی پتہ نہیں کوئی بزرگان دین نہیں ہوں، کوئی اولیاء اللہ، میں بار بار ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور علم کا بندہ ہی نہیں ہوں، میرے پاس زیادہ علم نہیں ہے، نہ میں جانتا ہوں۔ علموا ہونے سے مجھے ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے، کلموا ہونا ٹھیک ہے، علموا ہونا جڑا ہے نا بڑا کام خراب ہے، ٹھیک ہے۔ اس واسطے وہ بلے نے کہا سی علمو بس کری ہو یار، علمو ایک حرف درکار، علمو بس کری ہو یار، جنہیں پڑھے ایک رکوع انہیں مل ہی یار دا بوا، ٹھیک ہے۔ تو دروازہ کھلتے ساتھ ہی جس کو بات پتہ چل گئی ہے، سورہ فاتحہ اوپن کرنے والی ہے، اگر ان کھل گئی ہے گل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو وہ بھی رحمان الرحیم ہی ہے، تو بس اس کے آگے عاجزی سے رہنا، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو تو آپ پہ انعام ہوتا رہے گا۔ کیا پہلے وہ نہیں کر رہا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا وہ نہیں کر رہا آپ پہ؟ رحمان بھی رحیم سے پہلے ہے۔ تو بہرحال میری ناقص سمجھ کے مطابق جتنا کہ مجھے سمجھ آئی ہے، اگر سرکار دو عالم، میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ سرکار دو عالم پہ جادو ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، چلے ہوا تھا، ان پہ جادو کی کوشش ہوئی، اگر انہیں تلوار لگی تو ان کے بھی دانت شہید ہوئے ہیں، ان کا بھی خون نکلا ہے، انہیں بھی عام انسان کی طرح زندگی گزار کے دکھانی پڑی ہے، کیونکہ تبھی عام انسان ماننے پہ تیار ہوتے ہیں نا، ادروائز تو یہ کہتے جی ان کے پاس تو سپر نیچرل پاورز تھی تو ہم کیا کریں۔ تو اسی طرح جادو کا بھی ایک خوف تھا کہ جی اگر ہمارے پہ جادو ہو گیا تو ہم کیا کریں گے۔ تو سرکار دو عالم کی وہ ذاتی مثال سامنے موجود ہے کہ وہ صحابہ کرام کو لے گئے ہیں وہاں، وہ دھاگے پہ جو گریں تھیں یا جو وہ پتلا تھا یا کھجور کے خوشے کے اوپر بال ان کے لپیٹ کے اور کنویں میں پھینکا گیا تھا، ویری سائنٹیفک، ان کے بال از ہز اسپیسیفک ڈی این اے، ٹھیک ہے، ان کی سم، اس پہ جو سگنلز جا رہے ہیں وہ جہاں بھی ہیں سارے ہی جا رہے ہیں، وہ ان جادوگروں کی جو مائنڈ پار تھی، جو ان کی سوچ میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، یا ان کے تھاٹ پروسیس کو یا ان کی یکسوئی کو یا ان کی کنسنٹریشن کو خراب کرنے کی اگر کوشش کر بھی رہی تھی اپنے طریقے سے، تو سرکار دو عالم نے اس جادو کو توڑا کیسے ہے، یہ بھی تو بتائیں نا آپ کو سارے جادوگر، کیسے توڑا تھا انہوں نے؟ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کوئی 6 لاکھ بار کوئی پڑا تھا، یا قبرستان میں جا کے کوئی وہ کہتے ہیں یا سرکار دو عالم نے ایک دعا مانگی اور ختم، دیٹس اٹ۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ 11 آیتیں جو ایک دعا ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو میں پناہ میں آ گیا اپنے اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو اگر تو اللہ اتنی بات پہ ہی آپ کو پناہ نہیں دے رہا، پھر وہ اللہ تو بہت دور ہے۔ تو اگر آپ آ گئے ہیں جادو تو ختم ہو گیا، لیکن اب آپ قائم بھی تو قائم آپ نے ہونا ہے، کھڑے آپ نے ہونا ہے، آپ ہی دوڑ لگا دیں تو نہیں۔ تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس کا ترجمہ پڑھ لیں نا آپ اردو میں مانگ لیں اس دعا کو، ایک بار، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، آپ ایک بار دل میں کر لیں تو یہ جادو ختم ہو جائے گا۔ آپ نے سنت پہ چلنا ہے یا آپ نے کوئی نیا فارمولہ نکال لینا ہے؟ تو یہ جادو آسمانی علم تھا جو میرا تھوڑا سا علم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسلمانوں میں سے ہی کسی نے جادو کرایا، شاید 200 کلومیٹر دور یا بڑی دور بستی تھی وہ یہودیوں کی، ان کی ڈیمانڈ پہ ان کی کنگھی میں سے بال لیے، جو بھی جٹھن کیے اس نے۔ ہم میں سے کوئی ہو تو وہ ایک بال لے کے ہی بیٹھا رہے ساری زندگی، اس کے پاس بال بھی آیا تو وہ آگے جا کے تو اس پہ جادو کرا رہا ہے۔ تو بھائی یہ اپنا نصیبہ ہے، یہ دعائیں مانگنے کا کیا پڑھتے ہو کہ جی ہم اس دور میں ہوتے، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں، مجھے تو ڈر آتا ہے اللہ نے جس دور میں رکھا ہے وہی ٹھیک ہے، میرے حساب میں وہ ابھی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کے دلوں میں ہے تو نبی بھی آپ کے دلوں میں ہے، مدینہ آپ کے دلوں میں ہے، وہ خدا تو نہیں ہے لیکن اس سے جدا نہیں ہے، تو وہ تو اکٹھے ہیں، کلمے میں اکٹھے ہیں، دونوں کا اکٹھا ہے۔ تو وہ جادو یا علم جسے آپ کہتے ہیں، وہ ادھر گئے ہیں تو ان جادوگروں نے بتایا کہ ہمارے علم کا دنیا میں توڑ نہیں ہے، انہوں نے جادو کر دیا ہے جو بھی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اس میں سے یہ بھی تو سیکھو تم لوگ کہ جو ہی ان کا جادو ٹوٹا ہے، وہ 200 بندوں کا شاید گاؤں تھا، وہ سارے کے سارے آ کے سرکار کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ آپ ہسٹری نہیں پڑھتے،
اور انہوں نے اعلان کیا ہے اور اس بدبخت کو بھی کہا ہے یہ نبی ہے، اے لوگو یہ نبی ہے۔ ہمارے علم سے اوپر کوئی علم نہیں تھا، اگر بات علم ہی کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عالم اسے کہتے ہیں جو یہ بھی کہہ سکے کہ یہ میں نہیں جانتا، یہ میرے علم سے اوپر ہے، یہ میرے علم سے آگے کی بات ہے، تو پھر وہ عالم ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں مجھے سارا پتہ ہے خدا کے سوا، اگر کوئی کہتا ہے تو پھر وہ جاہل ہے۔ اور جن کو اللہ نے دیا ہے انہوں نے کہا نہیں ہے، وہ خاموش رہتے ہیں، ان کی زبان خاموشی کی زبان ہوتی ہے۔ تو وہ سارے مسلمان ہو گئے ہیں اس بات پہ، اسی ایک اشارے پہ، اسی ایک ہنٹ پہ کہ یار ہمارا علم اگر ٹوٹا ہے تو یہ آسمان سے آیا ہے، آسمان سے آیا ہے تو یہ نبی ہے، اور یہ کتاب آسمانی کتاب ہے، اور یہ علم آسمانی علم ہے، اور ہماری کہانی ختم ہوئی۔ آپ لوگ اسی بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ پچھلا ایڈیشن جو ہے جب وہ چلا جاتا ہے، نیا ایڈیشن آ جاتا ہے، تو پرانی کتاب کون پڑھتا ہے مجھے بتاؤ؟ جب نیو ایڈیشن آ گیا اور اس کلیم کے ساتھ آیا کہ دس از دا فائنل بک، وہ تو مسلمان ہو گئے ہیں، وہ تو آ کے مسلمان ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس بات کو ہی کافی جانا ہے کہ ہمارا علم ختم ہوا اور نیا علم آ گیا، اور ہم اس علم پہ ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جس نے کرایا تھا اس کی توبہ نہیں بنی، وہ نئے طریقے ڈھونڈتا رہا، انہوں نے اپنی چالیں چلیں اور اللہ کی اپنی چالیں۔ بہرحال لیکن اللہ نے اسی میں آپ سب لوگ جو مسلمان ہیں، آپ سب لوگ سورہ مومنون میں جائیے گا اور سمجھیے گا 84 سے 89 تک آیت کو 1 بائی 1 پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ جتنے لوگ آپ یہ کہتے ہو نا ہمارے پہ جادو ہو گیا ہے، ہم پہ جادو ہو گیا ہے یا جادو ہے، پہلے تو برحق کا مطلب سمجھنا کسی بڑے عالم سے، میں تو نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن برحق نہیں ہے، آپ اس کو نہیں جانتے فائنل۔ قرآن کی تو ایک آیت طاری ہو جائے تو لگ پتہ جاتا ہے، اور اب یہ دلوں پہ طاری ہوتا ہے، نازل جن پہ ہونا تھا ہو گیا۔ یہ لیں میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں اور آپ لوگ خود ہی سوچیں، میں اسے پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ اردو میں پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھئے تو صحیح، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر تم سب جانتے ہو۔ اب آپ لوگ جواب دیں۔ اللہ کی، فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی۔ کہہ دو کہ پھر تم لوگوں کو نصیحت کیوں نہیں ہو رہی؟ اچھا، اب پھر ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں کا اور اس سے بھی اوپر بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے؟ اونچا بولیں، ڈرتے کیوں ہیں آپ لوگ؟ اتنی گواہی بھی نہیں دے سکتے آپ لوگ۔ پہلا کلمہ تھا یہ بتائیے، میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ لوگوں نے مدرسے والوں کے لیے پڑھا تھا، ٹیچروں کے لیے پڑھا تھا، ابے امی کے لیے پڑھا تھا۔ تو جہاں اللہ کہنا پڑے گا، کلمہ گواہی دینا، شہادت دینا، یہ کلمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہی ہے، پکی بات ہے۔ یہ سورہ مومنون ہے، میں کچھ نہیں، میں کوئی عالم تو ہوں نہیں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جیسے ہے ترجمہ ہے کسی بڑی ہستی کا، بڑی نیک آدمی کا، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں آپ لوگ اردو جانتے ہیں، میں اردو میں بات کر رہا ہوں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے، ساتوں آسمانوں کا بھی رب اور عرشوں کا رب۔ تو کہہ دیجئے کہ پھر تم لوگ ڈر کیوں نہیں رہے، وان کیوں نہیں ہو رہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں ناراض، معشوق ناراض نہ ہو جائے، ماں ناراض نہ ہو جائے۔ جیسے ماں نہیں نا ڈرونی لگتی کسی کو بھی، میں کہتا ہوں کہ ڈرونی سے ڈرونی ماں بھی بیچاری جو ہے وہ کسی کو ڈرونی نہیں لگتی، بلکہ میں ہیرا منڈی کے بچوں کے پاس گیا ہوں تو وہ بھی اپنی ماؤں کی گودوں میں چھپتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں، چاہے بڑے ہو گئے ہیں چھوٹے ہو گئے ہیں، ان کو چھوڑتے نہیں ہیں وہ۔ تو ماں جیسی بھی ہو ماں ہوتی ہے۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ تو بہت ہی سونا ہے، جس نے حسین تخلیق کیے ہیں، حسن کا جو خود مالک ہے، تو اس سے ڈرنا کیا ہے؟ ڈرنا صرف یہ ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں پوچھو، آخری سوال ہے، پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر بار بار قرآن میں آتا ہے، قادر نام ہے اس کا۔ تو پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے، جو پناہ دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ تو
پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. اگر تم سب جانتے ہو تو بتلاؤ. اللہ کہتا ہے یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہے. تو اب ان سے پوچھو کہ تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو، پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو. تو یہ جادو کے تو اللہ اگینسٹ بول رہا ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ کدھر سے جادو ہو جاتا ہے تم پہ. یہ جو لوگ علم رکھتے ہیں شاید میرے سے زیادہ بہتر کوئی مطلب نکال دیں. میرے جیسی ناقص سمجھ والے کو تو اتنی سمجھ آئی ہے، میں اتنے پہ راضی ہوں. علم القرآن خلق الإنسان علمه